على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. إخوتي الكرام، هناك سؤال مهم وسؤال كبير يطرح على المعلمين في الصفوف العربية. مفاده: كيف أكتب؟ كيف أكون كاتبا؟ وهذا السؤال سؤال كبير جدا، ويحتاج جوابه أيضا إلى رجل أديب وكبير، ولكن من سوء حظكم أنني لست كبيرا ولست أديبا، ولكن على كل حال سنذكر لكم وننقل إليكم ما ذكره الكتاب وما كتبه الأدباء وما سمعناه من مشايخنا وأساتذتنا في مجالس العلم والأدب. وقبل أن أتقدم في الحديث حول هذا الموضوع، هل تريدون أن نتكلم حول هذا الموضوع بالعربية أم بالأردية؟ ماذا بالعربية؟ فليرفع يده لكي أعرف من يريد بالعربية. واحد اثنان. اچھی کم نہ پھیگی وسرم لا سوچت کو سوال ما سے کر لے سبق پہ اردو پکار دے کے پارا بے چکم وچ پارا بے لا سوچت کے اکثریت وچ پہ اردو. جيد، نجمع بينهما ان شاء الله، نجمع بين الرأيين، ولكن على كل حال نحن مع الجمهور والجمهور مع اللغة الأردية. مقالہ کیسے لکھیں؟ کوئی بھی تحریر اگر ہم لکھیں تو کیسے لکھنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. حقیقت یہ ہے کہ لکھنے کا تعلق پڑھنے سے ہے، اس لیے ابتدائی طور پر بات پڑھنے کے حوالے سے ہوئی. اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ میں کیسے لکھوں لیکن اس نے مطالعہ نہیں کیا تو اس کو اس سوال کرنے کا حق نہیں ہے. یہ سوال وہ آدمی کرے جس نے کم از کم 100 نہ ہو تو 40-50 کتابیں تو پڑھی ہوں. اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ میں کیسے لکھوں، کیف اکتب. تو سب سے پہلی شرط اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ ہے القراءہ. القراءہ پڑھنا، مطالعہ کرنا. جو جتنا اچھا لکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا پڑھتا ہے، اتنا زیادہ پڑھتا ہے. عربی ادب کی تاریخ میں امام جاحظ کو سب سے بڑا ادیب اور بڑا اچھا لکھنے والا مانا جاتا ہے، اور ان کی کتابیں بڑی مشہور ہیں، اور عربی ادب میں ان کی کتابیں پڑھے بغیر مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے. امام جاحظ کے بارے میں آتا ہے کہ مکتبہ ہوتا ہے نا، مکتبے میں کتابیں بیچتے ہیں تو وہ پورا مکتبہ کرائے پر لے لیتے تھے اور دکاندار سے کہتے تھے کہ بس میں یہی رہوں گا، آپ کی ساری کتابیں پڑھ لوں گا پھر میں چلے جاؤں گا. ہر کتاب خرید کر گھر لانا بھی تو آسان نہیں ہوتا. تو گھر جو کتابوں سے بھرا ہوا تھا وہ الگ، لیکن كان يذهب إلى المكتبات ويقتري الدكاكين ويقرأ قرأ كثيرا جدا. اور اتنا پڑھا کہ آخری عمر میں ان کو فالج ہو گیا تھا. آدھا جسم بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اس حالت میں بھی مکتبے میں مطالعہ کر رہے تھے اور اوپر سے کتابیں آ گئی ان پہ. فسقطت علیہ الکتب. اب اٹھ تو نہیں سکتے ہیں تو انہی کتابوں میں مر گئے. فمات فی الکتب. شہید الکتاب الامام جاحظ وهو معتزلی. اتنی محبت اگر کتاب سے ہو تو پھر لکھنے کی بات کی جائے تو سب سے پہلی شرط وہ پڑھنا ہے. پڑھنا بھی بہت سارے قسمیں، القراءۃ علی اقسام عدیدہ وکثیرہ، لیکن عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں عمومی طور پر جو ہمارا پڑھنا ہوتا ہے، جو بالکل ایک پتہ نہیں فضول کا لفظ مناسب یا کیا کہوں، ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ وقت گزر جائے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم فارغ وقت میں پڑھتے ہیں. ہم نے مطالعے کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا. چرکار نوزگار شیوں تو بیکار پڑھیں کی کتاب راوالی نو دغه خو بیا مطالعه نه هټیم پاسې ته نه خخره مار غیم غبیانو یہ کیے مطالعہ. اس کا تو بس اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کوئی فضول کام نہیں کر رہے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں القراءۃ المسلیہ، یعنی آپ کا ٹائم پاس کرنے والا مطالعہ. اس میں آپ مختلف کہانیاں پڑھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں. هذه الاشیاء لا تخلو من الفائدہ فی کل حال.
لکنھا لیست مثمرہ لیست نافعۃ جدا. ایک یہ مطالعہ ہے وقت پاس کرنے کے لیے, ٹائم پاس کرنے, فارغ ہے کوئی اور کام ملا نہیں, قریب میں کتاب تھی وہ اٹھا لی. هذه قراءۃ التسلیہ. دوسرے نمبر پر مطالعہ دوسری قسم کون سی ہے؟ وہ ہے سبق کے لیے پڑھنا. کل استاد سنے گا, امتحان میں آئے گا, تو اس کا بھی یہی فائدہ ہے کہ آپ نے امتحان میں لکھ لیا بس. هذا فائدته الكبيرة انك كتبت وحصلت على درجات عالية فبارك الله لك في شرفك ودرجاتك. اما العلم فانت عنه بمراحل. اور تیسری قسم کیا ہے مطالعے کی؟ یہ پھر کچھ مناسب ہے, یہ کچھ مناسب قسم ہے کہ نہ تو پڑھائی کے لیے ہے, کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہے, معلومات کے لیے, للحصول علی المعلومات. مثلا آپ کو بڑا شوق ہے کہ ہندوستان کی تاریخ کیا رہی ہوگی, تو یہ ایک اچھی قسم ہے مطالعے کا, لیکن یہ بھی اعلیٰ قسم نہیں ہے. یہ کون سا مطالعہ ہوتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں. کم کتاب چپوئی گا گورے نہ دیکھو بس فائدہ ہونا شو کرنا جب کم کتاب تک ہوئے گے گورے نہ ہو کیسے فائدہ شو, یعنی جو سمجھ آتا ہے نا اس کو پڑھنا. للحصول علی المعلومات الجدیدہ. هذا قسم ثالث للقراءة. یہ کچھ بہتر ہے, کچھ نہیں, باقی دو سے بہت بہتر ہے کہ آپ معلومات چاہ رہے ہیں لیکن وقت آپ نے مقرر کیا. عینت له وقتا وحددت له وقتا تقرأ فيه تجلس فيه فارغا ويكون ذهنك خاليا من جميع الأفكار والأشغال والخواطر وعن كل ما يشتت عليك ذهنك ويكدر عليك صفو خاطرك وفؤادك, فأنت فارغ. أنت كلك مع الكتاب لكنك تريد فقط حصول المعلومات, فأنت تحب المعلومات كثيرا. القسم الرابع القراءة المثمرة. وہ پڑھنا جو فائدہ مند ہو. القراءة المثمرة. قراءة المثمرة کا کیا مطلب ہے؟ قراءة المثمرة کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو آپ وقت پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, نہ تو آپ امتحان پاس کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, نہ تو آپ معلومات کے لیے پڑھ رہے ہیں, آپ اپنا علمی ملکہ بنانے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تکوین الملکۃ العلمیہ. هذا هو القسم الرابع. یہ چوتھی قسم ہے. اور یہ وہ مطالعہ ہے کہ ایک ایک صفحے پر آپ کا ایک دن بھی لگ سکتا ہے, ایک صفحے پر آپ کے 2 دن بھی لگ سکتے ہیں اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا. وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ. اور متقدمین علماء کرام ائمہ اعظام کی کتابیں, یار متاخرین میں ان علماء کی کتابیں جو علمی حضرات, کہ ایک ایک صفحے میں آپ سوچ رہے ہیں, تدبر کر رہے ہیں, تفکر کر رہے ہیں, اپنی علمی صلاحیت استعداد پیدا کرنا. اب ہمارے درس نظام میں جو مشکل کتابیں ہیں ان کا مقصد یہی تھا کہ استعداد پیدا ہو جائے. اغا علموں کا اردو بشر باندھے بیڑا کر. تو اگر ہم نے صرف منطق پڑھنی تھی تو وہ تو ہم عام اردو میں بھی لکھ سکتے تھے. یہ مشکل کتاب رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ایک ایک لکیر کے لیے ایک ایک گھنٹہ سوچو, تفکر کرو, تدبر کرو. اگر آپ خود سوچ نہیں رہے, تدبر کر نہیں رہے اور شرح اٹھا رہے ہیں تو دے مطلب دا جگہ کم سوچ کر لے بس. اگر شو نہ خزان لپوش ہو تو نہیں پوا اتیشی سلوخ کاله کتاب سمات او ہے کني دوه علاوه نور کومولان جوړ شي ولې نه جوړ شي نو مولا شرع والا جوړ شوی دی او بس چې کوم چا شرع لیکلی دا هغه کله جوړي او کله جوړ نه په خپل هم نه پوي هو بس دا پیسو لیکلی. تدبر یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. لا افہم یہ وہ کتاب ہے جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو اور آپ اس کو ایسے کھول رہے ہو جیسے بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ, اس کے ہاتھ میں آپ کبھی داغا دے دو, داغا یا تار یا بجلی تار لوگ سنگ بنکڑی, وہ ایسے بند کر رہا ہوتا ہے گٹھان پر گٹھان, گٹھان پر گٹھان, گٹھان دو رہے تھڑلے رہا تھڑلی اس طرح بند ہو اور آپ آہستہ آہستہ 1 گھنٹے میں آپ گٹھان کھول رہے ہیں, دوسرا گٹھان دوسرے گھنٹے میں, پورا دن آپ کا لگ رہا ہے. یہ ہے آپ کی علمی صلاحیت بن رہی ہے. یہ ہے القراءۃ المثمرہ. یہ مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ ادیب بھی بنیں گے, آپ کاتب بھی بنیں گے, آپ عالم بھی بنیں گے. اور اگر نفس معلومات ہو تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں آج کل تو معلومات کی تو کسی پاس کمی نہیں ہے. ایک کلک کرنا ہے اور گوگل نے ساری معلومات آپ کے سامنے رکھنی ہے. فما الفرق بینک وبینہ نحتاج الی القراءۃ المثمرہ. اب یہ تو مطلقاً پڑھنے کے اقسام ہیں. اچھا, هذه الاشیاء لیست من بطنی, هدف موجود فی الکتب. خاص کر تفصیلی طور پر اس چیز کے مطالعے کے لیے آپ ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے القراءۃ المثمرہ. القراءۃ المثمرہ تقریباً 130 صفحے کی کتاب ہے. کتبہ الکاتب عبد الکریم بکار وهو من اظن انه من علماء مصر والله اعلم, اظن انه من لا ليس من سوريا من الشام, وهو حي يرزق. القراءۃ المثمرہ. بعض اوقات طلبہ کہتے ہیں شوق نہیں ہے, پڑھنے کا دل نہیں چاہتا ہے,
tarkha tarkha che ta suske ya tane kas lawar ka gabe uski Saudi Arab ki khalak ka mache iski aga ho khulot nizdik no lakinnahum yashrabun. یہ جو حضرات نسوار رکھتے ہیں، کیا پہلی مرتبہ نسوار رکھتے ہوئے ان کو اتنا مزہ آیا تھا؟ کبھی پوچھو. اسالوہم چتاسو پسر کر دے دے کہ سر پتاسو کر دے دو سیخبرونکم نو پشورو کہ خودی شیم خون نہ گئی. دل نہیں چاہتا، تو یہ دل تو کچھ بھی نہیں چاہتا، یہ تو صرف یہ چاہتا ہے کہ میں آرام سکون سے رہوں. هذا القلب لا يريد الا راحته. لو پسرا پسروان نو بیا کینا پکرارا. صحیح. انا كنت في جامعة دار العلوم كراتشي وكنت في الصف السابع، تقولون موقوف علي، انا كنت في الصف السابع فذهبت إلى الشيخ الأستاذ المفتي عبد الرؤوف السكروي حفظه الله، وهو من كبار الأساتذة والمدرسين في دار العلوم كراتش. كان جالسا بعد الفراغ من صلاة العصر، كان جالسا على مكانه، فذهبت إليه وصافحته وسلمت وقلت يا شيخ لا يريد قلبي أن أقرأ، لا أريد أن أقرأ. میرا سبق تو میرے نے کی ویزا معاملہ نے کی میرا بھی تو دل نہیں چاہتا ہے، میرا بھی تو یہ چاہتا ہے کہ میری عمر 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، 65 سال عمر ہے، اب تو مجھے ریٹائر ہونا چاہیے. دارالعلوم والوں نے مسجد کی نگرانی بھی دی ہے، دارالفتہ کی نگرانی بھی دی ہے، دور حدیث میں بھی پڑھاؤ، میٹنگ میں بھی بیٹھو. 65 سال عمر ہے، اب تو آرام کرنا چاہیے. میرا بھی تو دل نہیں چاہ رہا کہ میں سارے کام کروں، تو کیا کریں؟ سارے گھر چلے جائیں. نذهب الى البيت. قال لي اراد ام لم يرد اقرا. دل چاہے یا نہ چاہے پڑھو. اگر آپ نے پڑھنا شروع کیا، یا آپ دل کے تابع بنو گے یا دل آپ کا تابع بنے گا، اس میں سے ایک فیصلہ کرو. اگر آپ نے خود پڑھنا شروع کیا تو یہ دل خود بخود طوعا وکرہا علی المنشط والمکرہ سيريد ان شاء الله في اليوم الاول، في اليوم الثاني، في اليوم بعد 40 يوم واجب من الواجب انك ستبدا القراءه. نشي كتاب راواله مو پويګم پم نه پسامم درشي خوبم راشي. ما هذا دا غټه بے ذوقه دلیل ده. هذا كل واحد هكذا، كل واحد يريد أن ينام، كل واحد يريد أن يستريح، لكن تجبر نفسك. ومن أجبر نفسه، كتب الإمام جاحظ في كتابه تهذيب الأخلاق، قال وبين تعريف الأخلاق کہ اخلاق وہ عادت ہے جو انسان سوچے سمجھے اور غور فکر کیے بغیر کرتا ہے. سوچے سمجھے غور و فکر کیے بغیر، جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، بس 12 اوقات یہ عادت ہے، اخلاق ہمارے بن گئے، عادت بن گئی. تو اس طرح اگر ہم قراءت کو، مطالعے کو عادت بنائیں گے، پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہم 10 صفحے پڑھ رہے ہیں، 20 صفحے پڑھ رہے ہیں، 100 صفحے پڑھ رہے ہیں. لیکن جب تک یہ قراءت، یہ مطالعہ آپ کی عادت نہیں بنی ہے، تب تک یہ ہوتا رہے گا. تو آپ اس کو عادت بنا لو، بس ففیہ نجات، اتخذہ عادۃ من عاداتک. ایک بوڑھی تھی نا، بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے سر پر بیل کو اٹھا کے جاتی تھی پہاڑ میں. تو کسی نے کہا بیل غٹ ہوئے پسر ویرا غستے اڑو بھائی. فتعجب الناس امرأة عجوز عمرها فوق 60 او فوق 50 وتحمل على كتفها ثورا غيغت. فسألوها كيف من أن لك هذه القوة كيف تحملين. اس سے پوچھا کہ کیسے آپ اتنا بڑا بہلا دو رغٹ غوي تا سنگ بسری خي. یزو خنو نو پويگم هدور وشغلو کې غونته به بوتو بس کا دچې ما پبره بوزم نو. هغه وړو کې عادت شوی و سره کنه، هدور وړو کې هغه په مینس کې غټې دو دا عادت کېدا نو بس هغه غټ غوي شو بیا به بوتو. تعود لكل امرئ من نفسه ما تعود. آپ کو اپنے نفس میں سے وہ ملے گا جس کی آپ نے عادت بنا لی. فجعلوا القراءة عادة. القراءة، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھنے کی، لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے کی پہلی شرط القراءة. اس کے بغیر لا يمكن ان تكون كاتبا. وكيف تكتب اذا انت لا تقرأ فكيف تكتب. تو یہ پہلی شرط ہے. اولا ان نقرأ ثم نقرأ. یہ کتاب کہہ رہے ہیں اولا ان نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ ثم نقرأ. صحیح. اب ماشاءاللہ آپ نے مطالعہ کر لیا ہے، آپ کے ذہن میں معلومات بھی موجود ہیں. دوسری چیز، اس موضوع کے بارے میں سوچنا جس پر آپ لکھنا چاہتے ہیں. التفکر بالموضوع الذي تريد كتابته. دوسرے نمبر پر التفکر بالموضوع الذي تريد كتابته. جس موضوع پر آپ لکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تفکر کرنا. ان تتفکر في الموضوع. شروع میں طالب علم کو موضوع نہیں ملتا، شو میں لکھے سن میں لکھے سبارے کے میں لکھے، اور پھر موضوعات اتنے آ جاتے ہیں کہ پھر سوچتے ہیں کہ اب کون سے پر لکھوئی تو اتنے سارے ہیں. ففي الابتداء اذا انتم تريدون، اذا اردتم الكتابة، اسهل شيء هو ان تكتب القصة.
سب سے آسان چیز یہ ہے کہ قصے سے شروع کریں. اچھا طالب علم پہلے دن سے ہی ادیب بننا چاہتا ہے. اب اگر اس کو آپ کہو کہ یہ جو کتاب میں لکھا ہوا اسی کا خلاصہ لکھو نہ ادیب جوڑے گا مگر رضان نے لکھا نو لکھا بھی یقینا نو اکتب. آسان طریقہ. آپ قصص النبیین آپ نے اٹھائی, جو الفاظ اسی کتاب کے آپ کے ذہن میں موجود ہے, جو تعبیرات اسی الفاظ اس کے موجود ہے, اور وہی قصہ جو اس کتاب میں موجود ہے. اکتب فی الکراسہ هذه القصہ نفسها بهذه الكلمات وهذه التعابیر. بچے سمجھتے کہ چوری ہے, بالکل چوری نہیں. اگر کوئی تعبیر آپ نے کتاب میں پڑھ لی اور وہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی, جہاں چاہو استعمال کرو. ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک مضمون لکھا, کتبت مقالة فأخذت تعبیرا لکاتب عربی وکتبته فی المقالہ. ایک عرب کی تعبیر اٹھا کے میں نے اپنے مقالے میں لکھی. کہہ رہے استاد اس دن اتنے خوش ہوئے, کہہ رہے میں تو ڈر رہا تھا کہ کسی اور کی تعبیر ہے, کہہ رہے مجھے انعام دیا. ففرح وسر وكان هذا العمل مبهجا له. تو بہت خوشی ہوئی ان کو, کہا کہ اب صحیح ہے. اس لیے کہ اگر آپ ایک عرب کی تعبیر کو اٹھا کے اپنے کلام کے ساتھ ملا رہے ہیں, یہ ملانا کوئی آسان کام ہے؟ هل هذا عمل سهل انك تأخذ كلاما لرجل عربي ثم تخلطه وتضمه وتجمعه الى كلامك, فهذه ايضا مهمة كبيرة وعمل صعب. سب سے پہلے آپ نے قصہ, اور قصے سے بھی پہلے ایک مرحلہ آتا ہے, وہ ان تكتب عن نفسك اسمی هذا واسم ابی واسم بلدی وهذه مدرسہ وهذه. میں نے جو سب سے پہلی اپنی زندگی کی جو تحریر لکھی ہے, الاول شیء کتبته فی حیاتی, میرے عمر تقریباً 4 سال ہوگی, یہ 2003 کی بات. فکتبت باللغة البشتویہ, میری پہلی تحریر جو تھی وہ میں نے ایک خط لکھا تھا اپنے چچا کو. کتبت رسالة الى عمی وكان يدرس في الجامعة العالمية البنورية. كتبت إليه رسالة وليس فيه ماذا يكتب الطفل, كان عندي شوق أن أكتب. میرے والد صاحب استاد تھے, میں ان کو بار بار تنگ کر رہا تھا کہ تم لوگ خط لکھتے ہو, میں بھی خط لکھوں گا. انا ايضا اكتب انتم تكتبون انا ايضا. وكان وقت الليل الان ايضا انا اذكر كان بعد العشاء وكان فصل الشتاء سم يخساروا او زما پلاچ راغد منزنا نبيل راشا خطوليكا كلهم نائمون, امي نائمه وكانت لي في ذلك الوقت اخت واحده صغيره واخ صغير وانا ايضا. فقال لي ابدا اكتب. فلما اخذت القلم قلت ماذا اكتب, انظر الى وجهه الان ماذا اكتب. ما ته چې دسره تخکاری بس دغه لیکا, یو بس ما ته کاکا جی زوس په کمره کې ناسه ما او تا ته خط لیکما, امی موددا او عیسی مودده او سمساړ دي او پلستنه هو چولې دي, بس كتبت هذه الاشياء. هذه الاشياء ابھی ہم سو رہے ہیں, سردی کا موسم ہے, ایک صفحہ مضمون اس وقت الحمدللہ. لیکن هذا الكلام میں سو رہا ہوں اور یہ ہے, اور آپ اتنا دور چلے گئے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیا ہے, هكذا يعني خاطبت. فنحن اول رسالة كتبتها في حياته هذه. فهكذا تبدأون بهذه الطريقة. اليوم یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے, کل میں چیک کروں گا, غدا انا انظر الكراسات. بالکل میرا نام یہ ہے, میں پڑھتا ہوں, میں بھی عربی دورے میں آیا ہوں, میں پہلے اس مدرسے میں پڑھتا تھا, میرے استاد کا نام یہ ہے, جو بھی لکھنا ہے اکتبوا ما شئتم لكن لا اترك احدا بدون الكتابة. واجب ويجب على كل واحد ان يكتب. صحیح, موافقون انشاءاللہ. کل میں سب کی کاپیاں چیک کروں گا, کم از کم 5 سطر, بلکہ 5 سطر میں تو آپ پھر بڑا لکھ دو, کم از کم 45 الفاظ پر مشتمل آپ نے لکھنا ہے. 45 کلمہ, واو کے بغیر, حروف عاطفہ کے بغیر میں سارے الفاظ گنوں گا انشاءاللہ. اٹولوں گا کتری دکھنے دی واو واو ثم لا اعد واو اور ثم کو شمار نہیں کروں گا. لا اعد هذا فقط الكلمات. صحیح. وغدا ننظر انشاءاللہ مقالاتكم. فهمتم هذا؟ فالمرحلة الأولى هي أن تكتب عن نفسك عن ما تشاهده وتنظره. اور یہ سب کے لیے ہم نے خود بھی اسی سے ابتدا کی, بدأنا بهذه الأشياء. درجة راب ثالثة رابعة میں بدأنا هكذا, استيقظ صباحا باكرا وهذا. ثم الثاني القصة, دوسرا مرحلہ قصے لکھنا ہے, دوسرا مرحلہ قصے لکھنا ہے. تیسرا مرحلہ المرحلة الثالثة. اب چونکہ کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا, تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب آپ نے ایک خاص موضوع پر لکھنا ہے. لیکن وہ کیسے؟ مثلا نماز کے بارے میں آپ نے 3-4 مضمونوں کا مطالعہ کیا, قرأت مقالات مختلفة عن الصلاة, عن فضل الصلاة أو عن أهمية الصلاة. قرأت مقالات. الآن تجلس وتكتب. پہلے تو ایک ہی مقالہ تھا, ایک ہی قصہ تھا, وہی لکھنا تھا. اب الآن تضيف إليه أشياء من عندك, اپنی طرف سے بھی کچھ لکھو گے. تكتب أشياء من عندك وتكتب بعض من هنا ومن هنا ومن هناك, هكذا تأخذ المواد من كتب مختلفة.
أخذ المواد. أنا بكل كلمة أذكر قصة. كان معنا طالب في الصف الثالث فقال لنا مدیر، یعنی آج کل یہ آپ سوچیں کہ ہمیں کلاس کے امیر نے کہا تھا کہ مقالے لکھو. اس وقت طلبہ ہم سے لکھواتے تھے، استاد نہیں، طلبہ. تو کلاس کے امیر نے کہا کہ مقالے دکھاؤ، کلاس کا نہیں بلکہ بزم کے امیر نے. فہوا، یہ ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، وہ سن لے گا. بہرحال تو اس نے مقالہ لکھا. وہ جو ایک کتاب ہے بیانات کی، پتہ نہیں کیف تکون خطیبا، اس طرح پورا مقالہ اس سے لکھا. اب ایک طالب علم مصالحہ کا وہاں سے مقالہ لکھے. فکانت المقالۃ جمیلۃ جدا. اب جب امیر صاحب نے دیکھا ایسے اٹھا کے، فتعجب ينظر الى المقالہ وينظر الى وجهه وتعجب كثيرا. قال كيف كتبت هذا؟ اس نے ماشاءاللہ اتنی سنجیدگی سے جواب دیا. قال اخذت المواد من كتب مختلفه، یہ میں نے مختلف کتابوں سے مواد اٹھائے. بہرحال حضرت اگر آپ سن رہے ہیں تو عفوا، انا اعرف ان هذا الصديق سيسمع كلامي هذا. على كل حال فهكذا فتأخذون المواد من كتب مختلفة. یہ ہے مختلف کتاب. یہ کون سا مرحلہ ہو گیا؟ تیسرا چوتھا ہے. هل هذه ثالثة ام رابعة؟ تیسرا. چوتھا مرحلہ عام طور پر تو میں جو طلباء اچھے ہوتے ہیں ان کو تو میں چوتھے مرحلے سے شروع کرا دیتا ہوں. چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا، قرأت کتابا، اور لمبی کتاب نہ ہو، مختصر کتابا مختصرا، کتاب کا آپ نے مطالعہ کیا اور اس کا پھر خلاصہ لکھا. اگرچہ اس خلاصے میں آپ کتاب کھول رہے ہیں اور وہیں سے تعبیرات اٹھا رہے ہیں، لا مانع، لیکن کتبت خلاصۃ هذا الکتاب. اس سال الحمدللہ ہمارے جامعہ بن نوریہ میں طلبہ نے اصول الشاشی، ہدایہ، مختلف کتابوں کے خلاصے لکھے تھے. کتبوا الخلاصات، خلاصۃ اصول الشاشی، باقاعدہ اس کو وہاں پر آپ نیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں، طلبہ نے اس کو پیش کیا اس طرح. یہاں پر خلاصہ پورا لکھا ہوتا تھا. ہدایہ کا بہت مشکل کام ہے، عمل صعب، کنز الدقائق، اصول الشاشی، طلبہ کرام نے خلاصے تیار کیے. عربی کلاس کے بھی تھے اس میں. نعم. فہکذا تکتبون الخلاصہ، خلاصۃ کتاب کامل. یہ تو مراحل ہے ایک طالب علمی کے انداز میں. لیکن الان اذا قرأت كثيرا وكتبت، اچھا ایک اس میں ایک بات یہ بھی ضروری، بعض طلبہ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نے مقالہ لکھا اور اب جب میں استاد کو دکھاؤں تو استاد مجھے کہا بس کہنا نتا خدا سے لکھ رہا چاہیے سے ہو پر جون کی چانی لے گئے اس کو لکھ ہوا تھا چیرا داشری غلط ہے دار عمر دور غلطیاں بھی زین شم کا زین شم کا لما مات ہے. اپنی ہمت کو جو نا مت توڑ، چھوٹی چھوٹی بابا استاد نے 3 غلطیاں نکالی، اگر چوتھی غلطی نکالے گا تو یہ حضرت دوبارہ مقالہ نہیں لکھے گا. مرد خود سے غلطیاں نہیں. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اس سال ہمارا میں مدرسہ خیر علوم میں پڑھا رہا تھا تو ایک طالب علم تھا، وہ میرے پاس آیا، کہا کہ استاد جی آپ، میں نیا آیا ہوتا مدرسے میں، تو اس نے کہا استاد جی میں مقالہ لکھنا چاہتا ہوں. اس نے مجھے مقالہ دیکھا ہے، مجال ہے کہ اس میں ایک لفظ بھی صحیح ہو، ایک لفظ بھی اس میں صحیح نہیں، سارا غلط. میں نے وہاں پر لکھا، میں نے کہا ماشاء اللہ رائع جدا، بہت شاندار. تو وہ بڑا خوش ہو گیا. کل بھی اگلے دن پھر وہ مقالہ لے کے آ گیا، پھر اس نے لکھا تھا. سال کے آخر میں جب ہمارا اصول الشاشی ختم ہو رہا تھا، اس سے پہلے اس نے مجھے ایک مقالہ دکھایا جو اس نے خود لکھا تھا، اور میں حیران ہو گیا تھا کہ غلطیاں ختم ہو گئی. لأنه كتب، پھر میں نے اس کو انعام بھی دیا. فرحت كثيرا. فهكذا نحن، آپ ایک چیز آج لکھو نا، اکتب اليوم، اور ایک مہینہ بعد آپ خود اٹھاؤ، اپنے آپ کے استاد بن جاؤ، تو آپ خود غلطیاں نکالو گے. بنفسك انت استاذ نفسك، لا حاجة الى معلم آخر. لیکن لکھو اور بند کرو. نن سبا دو کتابونه وګوري، دو مقالې ولګي. زه غواړم چې په سعودي عرب کې مقاله چاپ شي، زه غواړم چې په دارون دیوبند کې مقاله چاپ شي، خو مخکې خو محنت وکړه کنه. اجتهدوا كثيرا. عرب کے ایک ادیب ہے، عرب کے ایک ادیب ہے، اس کا نام ہے غالباً عادل با نعامہ. اس سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک آدمی کتنے وقت میں کاتب اور لکھاری بن سکتا ہے، فی کم وقت. اس نے کہا کم از کم 10 سنوات، کم از کم 10 سال علی الاقل. فهذه مرحلہ. لیکن وہ جو کاتب ہوگا تو پھر وہ بڑا کاتب ہی ہوگا. ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر تو اتنا وقت نہیں، لیکن اگر آپ اعلیٰ قسم کے بڑے ادیب بننا چاہتے تو پھر لتکن ہمتک عالیہ، اقرأوا كثيرا ومع الانتظام وحسن الترتیب. اور اگر مطالعہ کرتے بھی ہیں، اب مجھے بعد میں باتیں یاد آ رہی ہیں، مطالعہ کرتے بھی ہیں تو بس مثلا اب مطالعہ ہے یہ طرح هذا السؤال على عدد كبير، هذا مرة بس انتهى قرأ. لا هذه ليست قراءة، ده مطالعہ نہیں، بس ایسے کار دینو. مطالعہ یہ ہے کہ ایک ایک لفظ پر آپ سوچ رہے ہیں، تتفکر فی. اب مثلا میرے سامنے یہ عبارت ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں کہ مطالعہ کیسے کرنا ہے. اب یہ میرے سامنے ایک عبارت ہے، تو اب میں اگر پڑھوں گا الحارس المرمى ملقا علی الارض، حارس المرمى ملقا علی الارض. سب سے پہلے تو میں یہ سوچوں کہ حارس المرمى، حارس کا معنی کیا ہے، مرمى کا معنی کیا ہے، ملقا کا معنی کیا ہے، اور الارض کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ پتا ہونا چاہیے ما معنی هذه الکلمہ.
اب آپ نے استاد سے پوچھا یا قاموس میں آپ نے دیکھا، آپ کو پتہ چلا حارس کا معنی ہوتا ہے چوکیدار، لیکن حارس المرمى کا مطلب ہوتا ہے وہ جو فٹ بال میں کیپر کی قسم کا جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ گول کیپر. اور ملقا القا یلقی ڈالنا، تو ملقا پڑا ہوا، الارض زمین. اب آپ کو پتہ چل گیا پہلا مرحلہ قراءت کا کیا ہے؟ حل المفردات لغتا، حل المفردات لغتا یہ ہے. اب دوسرا مرحلہ نحوا، نحوی طور پر حارس المرمى میں سین پر پیش کیوں پڑھ رہا ہوں، میں زبر کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں، زیر کیوں نہیں، لماذا حارس المرمى؟ تو اس سے پہلے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ میں کیوں پیش پڑھوں، پہلے یہ سوچوں حارس اسم ہے کہ فعل ہے کہ حرف ہے. اسم ہے تو اسم میں پھر یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے، پھر یہ معرب ہے کہ مبنی ہے. معرب ہے تو پھر یہ اسم متمکن ہے یا فعل مضارع ہے، اور اگر اسم متمکن ہے تو اس کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ یہ شروع میں ہے. شروع میں آپ کو یہ محنت کرنی پڑے گی 40 دن 50 دن، پھر خود بخود آپ کا ذہن ڈائریکٹ فیصلے کرنا شروع کر دے گا. اس میں فعل حرف معرفہ نکرہ، یہ جلدی جلدی ہوتا رہے گا لمح بالبصر، آنکھ کے چمکنے کے وقت میں انشاءاللہ. لیکن شروع میں یہ چیز آپ سے وقت لے گا. فی الابتداء هذا يحتاج الى بذل المشقة. یہ دو مطالعے ہیں، ایک نحوی صرفی طور پر حل کرنا اور ایک ادبی طور پر. یہ ابھی میں صرف نحوی صرفی کی بات کر رہا ہوں، ادبی مطالعہ نہیں ہے، یہ نحوی صرفی ہے. یہ چیز پہلے ہے، اولا هذا الشيء. اب آپ نے اس کو حل کر لیا. فی الاخیر الترجمہ، یہ تو ہو گیا آپ کا ایک نحوی صرفی طور پر کتاب کو حل کر کے گزر جانا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں، کاتب بننا چاہتے ہیں، اچھی عربی بولنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے دیکھا کہ حارس تو ایک نیا لفظ ہے، تو یہ آپ نے اپنے ساتھ کتبت عندک فی الکراسہ او فی الکناشہ، جیب کی کاپی ہو یا ویسے، اس میں آپ نے اپنے ساتھ حارس المرمى لکھ دیا اور ملقن لکھ دیا. مفردات کا انتخاب. دوسرے نمبر پر تعبیرات کا انتخاب، کہ اچھی تعبیر. اب میں آپ کو بتاؤں کہ گول کیپر زمین پر پڑا ہوا ہے، تو کسی کو ترجمہ کرو یقول حارس المرمى موضوع على الارض، موضوع پروت ہے نا، لكنه ماذا يقول؟ حارس المرمى ملقا على الارض. هذا هو التعبير العربي الصحيح. فنأخذ التعابير، اخذ التعابير وانتخابها. اب آپ کے پاس بڑا ذخیرہ جمع ہو گیا الفاظ کا، آپ ہر دن لکھتے ہیں تعبیرات کا. اب جب بھی آپ مقالہ لکھنے کا ارادہ کریں تو جو مفردات آپ نے لکھے ہو نا، تو اس پر نظر دوڑائیں. ویسے اس کا تعلق کسی بھی موضوع سے ہو، لیکن جو مفردات آپ نے جمع کیے ہیں، ویسے بھی اگر دن میں وقت ملتا ہے تو جیب کی کاپی اٹھا کرے پوری کاپی کا ایک نظر. نماز سے پہلے آپ بیٹھ گئے، 5 منٹ نماز میں باقی ہے، کاپی اٹھاؤ، اقرا ما كتبت صحیح. او ان كانت كراسة كبيرة فاقرأها قبل ان تكتب المقالة. انظر هناك تكون تعابير كثيرة. ہمارے اکابر یہ یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو نیو ٹاؤن جامعۃ العلوم الاسلامیہ کے بانی، ہر وقت ان کے پاس کاپی ہوتی تھی، ہر تعبیرات لکھ رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں. ان کی کتاب ہے نفحۃ العنبر فی حیات الشیخ انور. یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر ایک کتاب لکھی ہے، نفحۃ العنبر فی حیات الشیخ انور. دارالعلوم کے معتزنہ سم یو صفحہ میں کله بغنټه کې او کته کله په دوه کې داسې پکې هغه الفاظ استعمال کړي. اوس خو به زر وګورو هغه وخت کتاب جمیل، تعبیرات و الفاظ و کلمات سړی وړو چې دا بیا پښتون لیکلی یا پاکستانی لیکلی، داسې تعبیرات. فهذه الكتب ما كتبوها بدون القراءة والمطالعة، بل كانوا يكتبون وينتخبون ويختارون. اختیار التعابیر. اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم تو کتاب کا مطالعہ کیا، کتاب سیٹ پہ رکھ دی، بات ختم. هكذا لا يمكن بهذه الطريقة. اب آپ نے کتاب کا مطالعہ کیا مع انتخاب التعابیر وحفظ المفردات، کتاب ختم ہو گئی. اب اس کتاب کا خلاصہ لکھو باللغت العربیہ. اب اس خلاصہ بھی 2 قسم پر ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ بالکل ابتدا میں ہیں، جس طرح میں اور آپ ہم سب مبتدی طلبہ ہیں، تو ہمارے لیے مناسب ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں، آج میں نے 2 صفحے پڑھے، تو ان 2 صفحوں کا خلاصہ میں آج ہی لکھ لوں. کل یوم تکتب خلاصۃ ما قرأت. اور جو اس میں جو تعبیرات استعمال ہوئے انہی کو دیکھو. لا مانع، اقرأ وانظر تلك التعابیر، انہی تعبیرات کو دیکھو. واکتبها واستعملها. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تعبیر آپ کو یاد ہو گئی ہے تو یہ آپ کی ہو گئی ہے. الان هذا لكم هذا ملككم استعملوه ان شئتم. اس میں ہمارے طلبہ سمجھتے ہیں کہ میں خود بڑا ادیب بن کے اپنی طرف سے اسے عربی بناؤں گا. لا يمكن في الابتداء، نہیں ہو سکتے ابتداء میں. یہ عرب کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے خطیب کبیر. اب دا سے بیان کو ظالم بشیما خدا پاک عربی دے کم سے نہ روڑی ہریان بشما كنت اتعجب كيف. میں ثالثہ میں پڑھ رہا تھا، اس وقت کی بات ہے. كنت في الصف الثالث ويورز من سفر التفاسير رواز تباغ روز ما متعلق چومے کا حضرت پورا سفر التفاسير لفظ فلفظ ٹکڑے ہو گئے. حافظہ
بحثا كاملا من سفر التفاسير، پورے 2 صفحے اس نے یاد کیے تھے، وہی پڑھ رہا تھا. وهو عالم كبير من يعني في العرب، وهو خطيب عظيم جدا يسمعه كثير من الناس، اور اس کی کتاب بھی یہاں مکتبے موجود ہے. تو بڑے آدمی ہیں، لیکن حفظ ہوا حفظ اشعار العربی واخبارها، عرب کے اشعار کو یاد کرنا، عرب کے اخبار کو یاد کرنا. اخبار کا مطلب ان کے چھوٹے چھوٹے قصے ہوتے ہیں، تو یہ یاد کرنے چاہیے. ہم شعر کو یاد کرنا ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نثر کو یاد کرنا نہیں جانتے، حالانکہ نثر کو بھی یاد کرنا ہے. القصص الصغیرہ، الکلام الصغیر. مثلا آپ نے دیکھا کسی نے کتاب کے بارے میں اچھی بات کی ہے، یا کسی نے کسی اور موضوع پر اچھی بات کی ہے، تو اب پوری بات آپ نے یاد کر لی. ہاں ہونا یعنی یہ پوری کتاب جو ہے تعبیرات سے، ہر چیز سے بھرپور ہے. تو مثلا آپ نے کسی بھی اس پر یہاں پر دیکھیں آپ، یہ اس کی بات کر رہے ہیں نا، سپرلے راتلو مبارک ہے. اقبل الربیع فاعتدل الجو وصار حلوا لطیفا. اقبل الربیع، بہار آئی. طلع الربیع، دغمرہ میں بہار آئی، لیکن انظر اقبل الربیع، واذا انا اقول جاء الربیع، لكنه يقول ماذا يقول؟ اقبل الربيع فاعتدل الجو وصار حلوا لطيفا. طلع الربيع فدنت الصحب تعانق الارض. بهار آئی فدنت الصحب، دا وریزی دور را نزدې شوي، تعانق الارض، لکه چې سمکې لغاړه په غاړه ورځي. انظر الى هذا التعبير، اتنے قریب آ گئے بادل، گویا زمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ معانقہ. تعانق الارض، هذا التعبير، فهذا تحفظه. أقبل الربيع ودنت السحب تعانق الأرض، طلع الربيع، هكذا صحيح. فتحفظ مثلا ينثر الأزهار عطرا وألوانا، إنه حديقة الأرواح، روح باغ الربيع، لأن الإنسان يفرح كثيرا في الربيع. لاح الربيع، ربيع نظر آگیا، لاح الربيع، أقبل الربيع، طلع الربيع، جاء الربيع، موجود، جاء الربيع. فهذه كلها کلمات مختلفة والمعنى واحد. اب جب آپ کے پاس یہ تعبیرات موجود ہوں گے نا، یہ تو کسی نے مطالعہ کیا اور منتخب کیا نا، لیکن آپ اپنی کاپی بنائیں. تأخذ من هنا وهناك ومن هنا وهناك. القراءة المثمرة، اور ایک اور کتاب ہے وہ بہت چھوٹی ہے، اس کا نام ہے القراءة منهج حیاة. میرے خیال سے یہ 30-40 صفحے کی کتاب ہے، القراءة منهج حیاة. هذا کتاب جيد ایضا. اور یہ ساری کتابیں پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی، تجدون. میری طرف سے نہیں ملے گی، گوگل میں سرچ کرے تو تکلیف کرو، ایم بھی خرچ کرو. ایک بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈر کے مارے کسی کتاب کا نام نہ لے سکتے ہیں اور نہ لکھ سکتے ہیں. کیوں؟ بے شمار میسج آ جائیں گے، حضرت یہ پی ڈی ایف میں بھیج دیں. اگر موجود بھی ہے تو آپ مجھے بتائیں، 200-300 بندوں کو بھیجنا کوئی آسان کا؟ اتنی تکلیف کوئی نہیں کرتا ہے کہ یہ تو گوگل شریف آپ کے پاس بھی یہی موبائل ہے، تو سرچ کرو اس میں، فبحث. پہلے علماء نے کتنی مشقتیں برداشت کی. یقین جانے ہم مذاق کر رہے ہیں علم کے ساتھ، صحیح معنوں میں. یعنی یہ افتحوا کتاب الشیخ عبد الفتاح ابی غدہ، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل. اتنی زبردست کتاب ہے، اتنی زبردست کتاب ہے. ہر تعلیمی سال کے شروع میں آپ اس کتاب کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ علم ہوتا کیا. میں آپ کو صرف اس کا ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ ایک امام کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک طالب علم آئے، بارش ہوئی تھی تو اس کے کپڑے گیلے ہو گئے تھے. فابتلت ثيابه فحضر وكان قلقا وحزينا. کپڑوں تے قتل خپوچ کپڑے ملم دی. استاد نے جب یہ صورتحال دیکھی کہ صرف کپڑے کے گیلے ہونے پر اس کو اتنی پریشانی ہے، تو اس نے کہا ادھر آؤ. آ گیا. کہہ رہے آپ کو میں اپنا قصہ سناتا ہوں کہ ہم کیسے پڑھتے تھے. کہہ رہے ہمارا دارالاقامہ تھا، اور استاد جی صبح کلاس میں آتے تھے تو جو پہلے آ گیا وہ آگے بیٹھے گا، اس کو آواز سنائی دے گی. اس وقت لاؤڈ اسپیکر کا نظام نہیں تھا، اور جو دیر سے آئے گا وہ آخر میں بیٹھے گا. تو طلباء آپس میں مقابلہ کرتے تھے کہ کون پہلے پہنچے گا اور آگے جا کے بیٹھے گا. کہہ رہے ایک مرتبہ میں سویا اور جب میں اٹھا تو دیکھا کہ ہمارے دارالاقامے کا دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، الباب مغلق. اب آگے سنو، اسمعوا ھذا، یہ بھی کوئی کر سکتا ہے. کہہ رہے میں نے نیچے دیکھا کہ دروازے کے نیچے چھوٹا سا سوراخ ہے. کہہ رہے میں اس سوراخ میں اتنا زور سے اندر چلا گیا کہ میری کمر سے پورا چمڑا ادھڑ گیا. دملانہ میں مکمل غخلر شوا. وی لڑم کلاس کی، اور اس کے مقابلے میں ہم پی ڈی ایف دے دیں. جی خدا کا وقت راوی لکنا یار، تفکر انہیں کیا نسبت ہے. یقین جانو میں تو ان علماء کا نام بھی نہیں لے سکتا کہ ہم کس منہ سے ان کا نام لیتے. ہمارے کوئی نسبت ہی نہیں ہے. کہاں وہ اتنی مشقت برداشت کرنے والے، صبر کرنے والے. راحت نام کی چیز تو وہ جانتے بھی نہیں تھے. لا يعرفون ما معنى الراحة، اي شيء الراحة. اور آج کل
ایک دو نئے الفاظ سیکھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پہلے والوں کو پیچھے کر دیا، بس کو زیمن و زیمہ. انہوں نے جو کیا ہے نا، ہم اس نیٹ کے ساتھ، اس مکتبہ شاملہ کے ساتھ، ایک گوگل، یہ سب کچھ جمع ہو جائے نا، تب بھی اس وقت کے ایک عالم کا کام ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اتنے اچھے لوگ تھے. امام، آپ تو جانتے ہیں فقہ حنفی، الفقہ الحنفی، اس میں ہے الفقہ التقدیری. فقہ التقدیری کا مطلب کیا ہے کہ ایک کام ابھی تک ہوا نہیں لیکن سوچا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا. فقہاء نے یہ لکھا ہے اگر کبھی اس طرح ہو جائے کہ فرات کا پانی بالکل سوکھ جائے تو اس فرات کی زمین کس کو ملے گی، یہ بھی لکھا ہوا ہے. حالانکہ فرات ابھی تک چل رہا ہے، اس میں ابھی تک پانی بہہ رہا ہے، لیکن اگر کسی دن یہ سوکھ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا، حکم اس وقت سے لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے. دو جملے بہوا ہی دو الفاظ بہوا بس، یہ مخزن مکان انا ومن انت. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بڑے عالم دین تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ابھی مطلب قریب کے عالم کہ کہہ رہے کہ میں نے ان روایات کو جمع کیا جن روایات میں سیدتنا عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ کرام نے آپس میں اختلاف کیا اور حضرت عائشہ نے ایک قسم کا فیصلہ کیا یا انہوں نے جواب دیا. یعنی صحابہ کے پاس اور جواب نہیں تھا تو حضرت ام المؤمنین نے جواب دیا. کہہ رہے میں نے اس طرح کے تقریباً 70 روایات جمع کیے، 70 نہیں 27 یا اس طرح. اور کہہ رہے میں خوش ہو رہا تھا کہ بس میں نے ایسا کام کیا کہ یہ دنیا میں کسی نے نہیں کیا. میں نے ساری روایات جمع کر دی. کہہ رہے ساری زندگی 20-30 سال لگا دیے. کہہ رہے ایک دن کسی کے مکتبے میں گیا ہوا تھا، امام سیوطی کی کتاب میری انہوں نے 148 جمع کر کے رکھے تھے. پار سے رہا بہت بڑا. میں اس پر آگا وقت کہتا سنگ جمع کر کے کڑے دا کرتا سنگ. تو بڑے تھے نا، بڑے 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 ہوتے ہیں. سلفنا الصالح علینا الاحترام، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہم ان کا ادب اور احترام کریں. ھذا یکفینا، اور اپنے آپ کو اتنا لائق بنائیں کہ ان کا نام لے سکیں. بس کسی کو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے کوئی نیا کام کیا. اگر نیا کام کیا بھی ہے تو پہلوں نے آپ کے لیے راستہ آسان کیا ہے. سہلوا لک الطریق، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ کر کے دکھاتے. کیف ھذا صحیح. تو پہلوں سے ہم نے علینا بلا ادری من این خرجت و این ولجت علی کل حال. تو آپ پوری کتاب کا خلاصہ تکتبو خلاصۃ کتاب کامل. لیکن اس میں چونکہ بار بار میں کہہ رہا ہوں مطالعہ ضروری ہے، تو مطالعے کا بھی ایک مرحلہ ہونا چاہیے. جس طرح میں نے آپ کو پڑھائی کے ہر چیز کے مرحلے بتائے شروع میں اس ترتیب سے. اب دیکھیں سب سے پہلے آپ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قصص النبیین اٹھائیں. اگر یہ کتاب آسان ہے نا یا مشکل ہے، دونوں صورتوں میں اس کو مکمل پڑھ لیں. اقرأوا کاملا، پورا پڑھ لیں اس کو. اگر آسان ہے نا تو ایک دن میں ختم ہو جائے گی، بات ختم، کوئی وقت ضائع تو نہیں ہو رہا ہے. تو قصص النبیین مکمل پڑھیں، 4 اجزاء 4. پہلے جز آسان ہے، دوسرا مشکل ہے تو بس دوسرے سے مطالعہ شروع کرو. دوسرا آسان ہے، تیسرا مشکل ہے تو تیسرے سے شروع کرو. مطلب یہ کہ پہلے 2 پڑھ لو مکمل. مطالعے کا مطلب وہ طریقہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں اس طریقے پر مطالعہ شروع کرو. اور اگر پوری کی پوری کتاب آسان ہے، اللہ کرے کہ آسان ہو، تو پھر ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسی کتاب کی 5ویں جز سمجھے یا جو بھی سمجھے کتاب لکھی ہے جو ہمارے ہاں مشہور نہیں ہے، سیرت خاتم النبیین. سیرت خاتم النبیین زبردست عربی ہے اس کتاب کی. آپ کھولیں گے نا آپ کو مزہ آئے گا. تتمتعون وتتلذذون بقراءۃ هذا الكتاب. تو اس کتاب کو آپ پڑھیں. فقرؤ. اب اس کتاب کے اندر آپ نے مطالعہ کیا، تعبیرات کا اخذ، مفردات کا حل. اچھا مثلا ایک صفحہ ہے اس میں 10 الفاظ ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، آپ 3 الفاظ کا معنی نکالیں، باقی 7 چھوڑیں. اگر آپ سب کا معنی نکالو گے تو آپ تو ایک ہی صفحے میں بیٹھے رہو گے. نہیں، 10 الفاظ سمجھ نہیں آ رہے نا تو صرف 3 کا معنی نکالیں، آگے چلے. تقدم آگے بھی بڑھتے رہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ ایک صفحے میں محنت کر کے بیٹھ جائیں اور پھر آگے بس نہ تقدم. 70% جو 70% آپ کو سمجھ آ رہا ہو اسی کتاب کا انتخاب کریں. صرف 30% سمجھ نہ آ رہا ہو، اب اس میں سے بھی آپ نے اگر 10 الفاظ ہیں تو صرف 3 الفاظ کا معنی نکالنے، باقی چھوڑنے. اچھا آپ نے قصص النبیین کا بھی مطالعہ کر لیا، آپ نے سیرت خاتم النبیین. اب اس کے بعد عرب کے ایک بڑے ادیب گزرے ہیں، زبردست یعنی آدمی ہیں یہ. ان کا نام ہے الدکتور عبد الرحمن رأفت الباشا. الدکتور عبد الرحمن رأفت الباشا، انہوں نے بڑا کام یہ کیا ہے کہ صحابہ اور تابعین، بہت ساری کتابیں ہیں ان کی، تو ان میں سے یہ ہے سور من حیات الصحابہ و سور من حیات التابعین. ان میں سے کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیں، صحابہ کے حالات، لیکن ایسے حالات نہیں کہ یہاں پیدا ہوئے یہاں ان کا، نہیں، ان کی زندگی کے اچھے اچھے جو نمونہ ہے، بطور نمونہ جو ہمارے لیے بن سکتے ہیں وہ باتیں ذکر کی. تو سور من حیات التابعین کا آپ مطالعہ کریں، سور من حیات الصحابہ کا آپ مطالعہ کریں. اور اس کے ساتھ پھر عرب کے ادیب ہے ادیب الفقہاء و فقیہ الادباء علی الطنطاوی رحمہ اللہ. تو علی الطنطاوی، اچھا یہ عبد الرحمن رأفت الباشا کی کتاب میں یہ بات بھی نوٹ کریں، یہ کتابیں آپ کو یوٹیوب پر بہت اچھے انداز میں مل جائے گی سننے میں کے لیے، اور بڑی زبردست چیز ہے. اس میں نیٹ ہے، نیٹ موجود فی هذا. چلو انشاءاللہ کل ہم چلا دیں گے آپ کے سامنے، ہم انشاءاللہ کل چلائیں گے ان کی کتابیں، اور اس میں ہم یہاں کتاب بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ سن بھی رہے ہوگے انشاءاللہ کل. سنفعل هذا الشيء غدا انشاءاللہ. تو یہ اچھی بات یہ ہے کہ یہ کتاب بشکل منطوق بھی دستیاب ہے، یعنی صوتی انداز میں بھی یہ کتاب
دستیاب ہے ان کی، سور من حیات الصحابہ اور سور من حیات التابعین. تو مطالعہ کا ویڈیو بھی آ گئی ہے، تو آپ بہت سارے فوائد ہیں اس کے کہ آپ کتاب کو پڑھیں بھی اور کتاب کو سنیں بھی. اب اس کے بعد نمبر ہے علی الطنطاوی رحمہ اللہ. علی الطنطاوی کی ساری کتابیں اچھی ہیں، ساری کتابیں اچھی ہیں، بہت ساری ہیں، 50-60 شاید اس سے بھی زیادہ. لیکن چند دنوں پہلے ایک کتاب ان کی ہے، میں پہلے بھی پڑھ چکا تھا، لیکن اب ایک کتاب ہے ان کی، غالباً اس کا نام ہے سور من التاریخ، سور من رجال التاریخ، یا میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں اس کو، تو سور من التاریخ غالباً. تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میری نزدیک میری کتابوں میں سے سب سے بہتر کتاب یہ ہے قصص من التاریخ. جی اب یاد آ گیا، قصص من التاریخ نام ہے اس کتاب کا، قصص من التاریخ. تو یہ بھی زبردست قصے ہیں، بہت زبردست قصے، بڑے اچھے ہیں، تو یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یمکن لکم ان تقرؤوا هذا الکتاب. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب اس مرحلے تک آپ پہنچیں گے انشاءاللہ، اس پر سال لگے گا، 2 سال لگے گا، پھر اس کے بعد آپ منفلوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ پڑھیں. یکفی هذا اليوم ان شاء الله نتكلم مزيدا عن هذا الموضوع او عن موضوع آخر غدا. جيد ان شاء الله. اب آپ کا کام اس میں یہ ہے کہ لکھنا ہے. آپ نے کیا لکھنا ہے؟ ایک تو کسی کتاب کا مطالعہ شروع کرنا ہے، ابدأوا قراءة کتاب، کسی بھی کتاب کا جو آپ کے لیول کے مناسب ہو اس کا مطالعہ شروع کریں، ایک کام. دوسرا کام کل آپ لکھ کر کے لاؤ گے کیف اقضی یومی، میں اپنا دن کیسے گزارتا ہوں، 5 لکیریں یعنی 45 الفاظ بدون حروف العطف. جید بلا ثم ولا واو. بارک اللہ فیکم ونفع بکم ووفقنی اللہ وإیاکم للعمل بما قلنا. صلی اللہ تعالی علیہ.